السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد المطلب دو اہم کام سے فارغ ہونے کے بعد، جن دو کاموں کا ذکر ہم سن چکے ہیں اور اس کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی بیر زمزم کا ظہور اور حضرت عبداللہ کی قربانی، جب یہ دو اہم کام سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ اپنے نور نظر لخت جگر کی شادی کر دی جائے۔ جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا تو صرف اور صرف حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ میں لیا، نہ ہی کسی سرداران قریش کو لیا اور نہ ہی اپنے 9 بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو لیا، صرف اور صرف حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور مدینہ المنورہ کا سفر آپ نے شروع کر دیا۔ اس زمانے میں یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب آپ جا رہے تھے تو دوران سفر ایک یہودیہ عالمہ جو توریت و انجیل کی بڑی زبردست عالمہ تھی، وہ اس سے ملاقات ہوئی۔ اس خاتون نے حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں 100 اونٹ تمہیں نظر کیا چاہتی ہوں، یعنی 100 اونٹ ہدیے میں دینا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ کو خیال پیدا ہوا کہ کبھی ملاقات، نہ بات، نہ دعا، نہ سلام، اور یہ اجنبی خاتون 100 اونٹ دینے کی پیشکش کیوں کر رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے عربی کے اندر چند اشعار پڑھے۔ یہ کتاب سیرت المصطفیٰ ہے، اسی میں تمام واقعات درج ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ کتاب حاصل کر کے خود بھی جو اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جو کچھ اشعار پڑھے تھے، وہ اشعار یہ ہے کہ اما الحرام فالممات دونہ، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے، یعنی حرام کام کرنے سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل، ایسا کام بالکل حلال نہیں جس کو میں عمل میں لا سکوں۔ آگے آپ نے پڑھا فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ يَحْمَلْ كَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ۔ اے خاتون، جس ناجائز امر کی، کام کی تو طلبگار ہے، وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس اور شریف آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات ہوئی، سفر شروع ہو گیا، مدینہ المنورہ گئے۔ وہاں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں، یعنی حضرت عبد المطلب نے 3 دن اپنے فرزند اور اپنی بہو کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف واپس آنے لگے۔ جب واپس آنے لگے تو وہ خاتون جو یہودیہ عالمہ تھی، وہ انتظار میں تھی کہ عبداللہ کب وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ بہرحال وہ خاتون دوبارہ ملی اور حضرت عبداللہ کو روکا اس نے، اور روک کر کے کہنے لگی اے عبداللہ، کہو کیسے حال احوال ہیں؟ حضرت عبداللہ نے ساری بیتی کہانی بتا دی، سارے واقعات بتا دیے کہ میں مدینہ گیا تھا، وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میرا نکاح ہوا، 3 دن ہم نے قیام کیا، اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ وہ یہودیہ عالمہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ سنو، شاید تم نے مجھ کو بدکار سمجھا یا غلط سمجھا۔ الحمدللہ، نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ ہی کوئی میں غلط عورت ہوں، بلکہ توریت و انجیل کی ایک ماہر اور زبردست عالمہ ہوں میں، اور توریت و انجیل کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے، اس کا جو ٹائم بتایا گیا ہے، اس کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام علامتیں اب ظاہر ہو چکی ہے۔ اے عبداللہ، تم نے غلط سمجھا، سنو میں نے 100 اونٹ کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت
تمہاری پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور اس آخری اور مبارک ہستی کی ماں بننے کی فضیلت اور برتری مجھے حاصل ہو جائے۔ میرا یہ مقصد اور یہ ارادہ تھا، جو تم نے غلط مجھ کو سمجھا، الحمدللہ میں کوئی غلط نہ تھی اور نہ ہی میں ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں دو اہم سبق ملتا ہے۔ ایک سب سے بڑا اہم سبق تو یہ ملتا ہے کہ شریعت آنے کے بعد آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی کتنی سادگی کے ساتھ ہوئی، اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت نور نظر لخت جگر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، ان کی شادی کیسی ہوئی وہ ہم سبوں کے سامنے ایک نمونے کے طور پر موجود ہے۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کا یہ عمل اتنا محبوب و مقبول ہوا کہ شریعت آنے کے بعد اس عمل کو جاری رکھا گیا اور شادی کو اتنا آسان کر دیا گیا کہ زنا مہنگا ہو گیا اور شادی آسان ہو گئی۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ شادی کا مطلب ہوتا تھا خانہ آبادی۔ اب ہم نے اس مبارک کام کو، اس سنت کام کو اور اس اہم سنت کو ہم نے خانہ بربادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت کڑوا شعر کہا ہے اس تعلق سے، جو اپنے بچے کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں لاکھوں میں اور کروڑوں میں۔ شاعر نے کہا ہے کہ مال و زر کے اسیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، خدا کی قسم بے ضمیر لگتے ہو۔ شادی میں مانگتے ہو مال و دولت، شادی میں مانگتے ہو مال و دولت، ارے میاں تم تو خاندانی فقیر لگتے ہو۔ تو ناظرین کرام، ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ شادی کو سستا کرنے کی ہم سب نے کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم نے اپنے آقا کو، ہم میں سے کسی کی عمر 35 کو پہنچ چکی ہے، کوئی 40 سال کے ہو گئے، کوئی 50 سال کے ہو گئے، کوئی قبر میں جانے والے ہیں، کسی کی عمر ڈھل گئی، ہم نے اپنے نبی کو کتنا جانا اور پہچانا۔ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ قرآن عظیم کو شروع سے آخر تک ہم جاننے کی کوشش کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی شروع سے آخر تک جاننے کی کوشش کریں، تب ایک نور ہدایت ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس نور میں جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دونوں جہاں کی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ تو ایک یہودیہ عالمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی کو دیکھ کر کے اس نے ہمارے نبی کو پہچان لیا۔ سوال یہ ہے کیا ہم نے بھی اپنے نبی کو پہچانا ہے؟ ناظرین کرام، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں گے کب اور کیسے۔ اس کے لیے وہی باتیں ہیں کہ اول سے آخر تک قرآن عظیم کو ہم سیکھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہم پھر اسی شعر کے ساتھ آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پھر ملاقات ہوگی سیرت طیبہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔